نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع ہمارے معاشرے کا وہ خطرناک ناسور ہے جسے آپ اور ہم سود کے نام سے جانتے ہیں۔ عزیزان ملت، سود اور اس کی مروجہ شکلیں ایک ایسی وبا ہے جس سے ہر خاص و عام اچھی طرح واقف نہیں ہے۔ سود خوری کا رواج دنیا میں آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ ظہور اسلام سے قبل بھی یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن آج کے اس دور میں اس بدترین فعل کو اس قدر عام کر دیا گیا کہ اولاد آدم اپنی کم عقلی اور بدبختی کی وجہ سے معاشیات و اقتصادیات اور تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھنے لگے، جبکہ یہ مسلم معاشرے کے لیے ایک دیمک کی حیثیت رکھتا ہے جو انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ سود کی نحوست کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں خاندان اور فیملی نانے شبینہ کے محتاج ہو گئے اور کروڑوں کی جائیداد کوڑیوں میں فروخت ہو گئی۔ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ رب ذوالجلال نے پوری نوع انسانی کے سود خوروں کے لیے ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی دھمکی دی ہے کہ اے سود خورو، اے ظالموں، اے جابروں، اگر تم اپنی اس نازیبا حرکت سے باز نہ آئے اور نجس و ناپاک مال کھاتے رہے اور سودی کاروبار چلاتے رہے تو یاد رکھو تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اس آیت میں صرف مقابلے ہی کا اعلان نہیں بلکہ خوف و زلزلہ، تباہی، ہلاکت اور اللہ کا غضب چھپا ہوا ہے اور اپنے ساتھ مقابلے کی دعوت ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، کبائر میں سے کسی بھی کبیرہ گناہ پر جنگ کا اعلان نہیں فرمایا، زنا پر نہیں، شراب پر نہیں، قتل پر نہیں، چوری پر نہیں، لیکن جب سود کی باری آئی تو آسمان چیخ اٹھا، زمین لرز گئی، انسانیت کانپ اٹھی، کیونکہ رب ذوالجلال نے پوری جاہ و جلال کے ساتھ دھمکی دی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ خبردار، اگر سود نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح کس قدر بھیانک دھمکی دی ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ دنیا میں اگر ایک ملک دوسرے ملک سے جنگ کرتا ہے تو دنیا ہل جاتی ہے، ہر طرف تباہی و بربادی پھیل جاتی ہے، آہو فغا ہوتی ہے، اور اگر بندہ رب العالمین سے جنگ کر رہا ہو، خلاق عالم سے مقابلہ کر رہا ہو تو بتاؤ کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ترقی کر سکتا ہے؟ کیا اسے چین و سکون نصیب ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ خداوند قدوس اسے ناکام و نامراد بنا دے گا، ذلت و پستی اس کا مقدر بنا دے گا اور اس کی زندگی تنگ و تاریک جہنم میں تبدیل کر دے گا، جس کا مشاہدہ شب و روز آپ اور ہم کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سود خور اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، مخلوق خدا کا دشمن ہے۔ سود خور اللہ کی رحمت سے دور ہے، سود کھانے والوں کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سود ایک اجتماعی جرم ہے، جس معاشرے میں یہ رواج پایا جاتا ہے اس معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کی بنیادوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ الغرض، سود سے وہ
وہ تباہی اور بربادی وجود میں آتی ہے جو ہمارے تصورات سے بالا تر اور خیالات سے وراء الورا ہے۔ اس لیے آؤ ہم سب مل کر عزم مصمم کریں کہ اس قوی فعل سے خود بھی کلی اجتناب کریں گے اور حتی المقدور امت مسلمہ کو اس سے دور رکھنے کی سعی پہ ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت ہر برائی سے بالخصوص سود سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔